اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، میں نے جس آیت مقدسہ کلام پاک کا پڑھ کر شرف حاصل کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کا معنی و ترجمہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ حضرات، سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ، سرور قلب و مدینہ، سرکار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے اس مہینے کو سجائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، اپنے بندوں میں سے ایسے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھوں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حوالہ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہر شب 60,000 کی بخشش، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان شریف کی ہر شب یعنی کہ ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، یعنی کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے، ختم کرو اچھائی، مانگنا اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اور اے انسان، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں نیکیوں میں اضافہ ہونے کا مہینہ، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ تعالی سے جنت طلب کرنے کا مہینہ،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں ہمارا آپ کا توبہ قبول کی جاتی ہے۔ کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی برکت مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر ندام ہو کر آنسو نکالنے والا۔ میرے پیارے ذرا غور کرو، جب انسان یہ ساری چیزیں ہر شب میں افطار کے وقت دعائیں مانگتا ہے تو 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ ہم ریاضت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کس قدر کیا ہی ہوتی ہے کہ ہم غریبوں کے تو اس مہینے میں ہمارا آپ کا مقدر ہی سنور جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ماہ رمضان المبارک کے چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان شریف کے مہینے کی خصوصیت ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ سرور کون و مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالی شان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بھری ہاتھوں سے ریاحی کا پروانہ مل جانے اور امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کیا تمنا فرماتے ہیں حضرات محترم؟ تمنا یہی کرتے ہیں کہ کاش ہم گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے، ہم گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن آج ہمارا اعمال ایسا نہیں ہے، ہم گناہوں پہ گناہ کرے جا رہے ہیں، تمام برائیاں ہم لوگوں کے اندر ہے، تمام گناہ ہمارے آپ کے اندر ہے۔ حضرات، کون سی ایسی گناہ جو ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے؟ ہمارا اعمال اچھا نہیں ہے، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہمارا رہن سہن طور طریقہ اچھا نہیں ہے، ہماری گفتار ہماری رفتار اچھا نہیں ہے۔ حضرات، ہمارا کوئی بھی کام سلیقے کا نہیں ہے، ہمارا اعمال ایسا نہیں ہے جو ہم جنت میں جانے کے لائق ہوں۔ حضرات محترم، ذرا غور کرو، اسی لیے کسی عاشق رسول نے کہا ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا
میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، بڑا ہی بخشش والا مہینہ ہے، بڑا ہی مغفرت والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے کسی عاشق رسول نے کہا ہے اللہ کی رضا ہے رمضان کا مہینہ، اللہ کی رضا ہے رمضان کا مہینہ، اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے رمضان کا مہینہ، میری روح کی غذا ہے، میری روح کی غذا ہے رمضان کا مہینہ، میری روح کی غذا ہے رمضان کا مہینہ۔ حضرات محترم، یہ رمضان کا مبارک مہینہ بڑا ہی پاک پوتر مہینہ، بڑا ہی برکت والا مہینہ، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے، اس مہینے کا ہمیں تعظیم و تکریم کرنا چاہیے، اس مہینے کا ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مہینہ بڑا ہی پاک پوتر مہینہ ہے، اس مہینے کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے، اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ہمیں نمازیں پڑھنا چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں نماز تراویح کو بجماعت پڑھنا چاہیے، ہمیں اس مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، ہمیں کلمہ و درود شریف پڑھنا چاہیے، تسبیح و تحلیل میں لگے رہنا چاہیے، اور اس مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ حضرات، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اے انسان، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ اے انسان، ابھی تیرے اندر سانس باقی ہے، تو چاہے تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب تیرے جسم کے اندر سانس رک جائے گی، تیری سانس بند ہو جائے گی، حضرات ہمارا آپ کا اگر انتقال ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ہمیں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے بہت بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہی افسوس آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
مجدد و دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ حضرات اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے سجدوں کی شکل میں سر کو جھکائیں، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر یہ کہنا چاہیے، اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کائنات، ہم سے جو گناہ ہوا ہے ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ذرا غور کرو، جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، وہ انسان ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی کا بچہ ابھی اپنے ماں کے جسم سے پیدا ہوا ہو، ابھی وہ جنم لیا ہو۔ حضرات محترم ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیتا ہے، وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے، اسی لیے ہمیں آپ کو چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں عبادت و ریاضت کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی رحمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی مغفرت والا مہینہ ہے، بڑا ہی بخشش والا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے بہت سارے فوائد موجود ہیں، اس رمضان المبارک کے بے پناہ برکتیں موجود ہیں۔ اے عاشقان مصطفیٰ، لوٹ لو جتنا تمہیں ثواب لوٹنا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کا بہت بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی اس مہینے میں اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے اسے فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالی اسے 70 فرض نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں جو انسان راہ خدا میں 1 روپے خرچ کرتا ہے اللہ تعالی اسے 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے عاشقان مصطفیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں بدنی عبادت کرنا چاہیے اور ہمیں مالی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ دونوں عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ دونوں عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ بدنی عبادت یہ ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، بدنی عبادت یہ ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، بدنی عبادت یہ ہے اللہ کے عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور مالی عبادت یہ ہے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکین اور محتاج کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں رسول اللہ کے گھر مدرسے کے لیے ہم اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں یا لگاتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اسی لیے ہمیں دونوں عبادت کرنا چاہیے، مالی عبادت بھی کرنا چاہیے اور بدنی عبادت بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سبوں کو بدنی عبادت کے ساتھ ہی ساتھ میں مالی عبادت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔